السلام علیکم، درس قرآن میں خوش آمدید۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ پوری آیت کا ترجمہ یہ ہے، وہ خدا سے ڈرنے والے لوگ ہیں، یقین لاتے ہیں چھپی ہوئی چیزوں پر اور قائم رکھتے ہیں نماز، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 3 میں مومنین کی 3 صفات بیان فرمائی گئی ہیں۔ پہلی صفت فرمائی یؤمنون بالغیب، کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ لغت میں ایمان کے معنی تسلیم اور تصدیق کرنے کے ہیں، لیکن شریعت میں ایمان اس کو کہتے ہیں کہ جو خبر یا بات اللہ کا نبی اللہ کی طرف سے لے کر آئے ہیں، اس کو نبی کی سچائی کے اعتماد اور بھروسے پر دل سے قبول کرنا اور اس کی تصدیق کرنا اور زبان سے اس کا اقرار کرنا ایمان ہے، اور اس کے ضد انکار اور کفر ہے، یعنی دین کی کسی ایک بات یا خبر کو نہ ماننا اور انکار کرنا کفر ہے۔ اور غیب سے مراد وہ تمام چیزیں ہیں جن کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، مثلا اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات، ملائکہ، انبیاء، آسمانی کتابیں، قیامت، آخرت، جنت، جہنم وغیرہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوشحالی ہے اس کو کہ جو بغیر دیکھے مجھ پر ایمان لایا، اس لیے کہ سب سے پہلے متقین کی صفات میں سے پہلی صفت یؤمنون بالغیب فرمائی، جو عقیدہ سے تعلق رکھتی ہے۔ دوسری صفت فرمائی یقیمون الصلاۃ، نماز کے قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کو اس کے تمام فرائض و واجبات، حقوق اور ظاہری و باطنی آداب کے ساتھ ادا کرنا۔ نماز کو فریضہ خداوندی سمجھ کر محض رضا الہی کی خاطر پورے حضور و اخلاص اور خشوع و خضوع اور سکون قلب کے ساتھ ادا کیا جائے۔ ایمان کے بعد سب سے اہم چیز نماز ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک اس میں فرمائی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے ظاہری پردہ فرمانے کے وقت بھی خاص طور پر نماز کی وصیت فرمائی اور اس کے اہتمام کی تاکید فرمائی۔ تیسری صفت فرمائی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ لغت میں رزق کا لفظ بڑے وسیع معنی رکھتا ہے، اور اس کے اندر ہر قسم کی نعمتیں آ جاتی ہیں، جیسے مال، اولاد، دولت، قوت، صحت وغیرہ۔ یہ جان لے کہ اس میں باطنی اور روحانی نعمتیں بھی شامل ہیں، یعنی علم و ہنر، عقل و حکمت، فہم و فراست وغیرہ، یعنی اللہ کے دیے ہوئے مال و دولت، قوت کے ذریعے دوسروں کی مدد کرنا یا علم حکمت سکھانا یا باطنی اور روحانی فیض پہنچانا، یہ سب اس آیت میں شامل ہیں۔ پھر مما فرما کر اس طرح بھی اشارہ فرما دیا گیا کہ ہمارے دیے ہوئے مال کو بھی سب کا سب اور پورے کا پورا خرچ نہیں کرنا، بلکہ اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ اب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بھی 7 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 زکوٰۃ، نمبر 2 صدقہ فطر ادا کرنا، نمبر 3 خیرات و صدقات جیسے فقراء و مساکین کو دینا، نمبر 4 اوقاف اللہ پر خرچ کرنا جیسے مسجد اور مدرسوں کا بنانا، نمبر 5 حج، خواہ اپنے واسطے یا دوسرے کے واسطے، نمبر 6 جہاد، نمبر 7 اپنے رشتہ داروں پر اور خاندان پر خرچ کرنا۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیسری صفت میں انسان سے کہتے ہیں کہ جو بھی ظاہری اور باطنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اس میں سے وہ اللہ کے لیے، اللہ کے دین کی راہ میں خرچ کریں۔ آیت نمبر 4، اور وہ ایسے ہیں کہ یقین رکھتے ہیں اس کتاب پر بھی جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے، اور ان کتابوں پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری جا چکی ہیں، اور آخرت پر بھی وہ لوگ یقین رکھتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ آیت نمبر 3 میں متقین کی 3 صفات بیان کی گئی ہیں، آیت نمبر 4 میں متقین کی 4تھی اور 5ویں صفت بیان کی گئی ہے، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ۔ اس آیت میں 2 چیزوں کا ذکر فرمایا گیا ہے، ایک تو اس کتاب پر ایمان رکھنے کا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوئی یعنی کہ قرآن کریم، اور دوسرا ان کتابوں پر ایمان رکھنا جو پہلے انبیاء پر اتری۔ آج بھی ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ قرآن کریم کے ساتھ دوسرے سابق انبیاء کرام کی کتابوں پر بھی ایمان رکھے، اور اس کا مطلب یہ کہ گزشتہ تمام آسمانی کتابوں کو اللہ کی طرف سے بھیجا مانا جائے اور انہیں سچا سمجھا جائے جب تک وہ غیر محرف رہیں، کیونکہ رد و بدل اور تحریف ہونے کے بعد وہ دراصل کلام الہی نہیں رہیں اور اپنے اپنے زمانہ کے لیے واجب العمل مانا جائے، مگر اب ان پر عمل کرنا واجب نہیں، کیونکہ قرآن نازل ہونے کے بعد پچھلی کتابیں اور شریعتیں سب منسوخ ہو گئی ہیں، اب عمل صرف قرآن پر ہی ہوگا۔ یہ جان لیں کہ اس آیت کے اس طرز بیان سے ایک اہم اصولی مسئلہ بھی نکل آیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کی وحی آخری وحی ہے۔ 5ویں صفت فرمائی گئی وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اس سے مراد عالم آخرت ہے، یعنی وہ عالم جو موجودہ سلسلہ زندگی کے بعد میں آئے گا۔
قرآن کریم جن حقیقتوں کو ماننے، قبول کرنے اور ان پر ایمان لانے اور ان پر پورا یقین کرنے کی پرزور دعوت دیتا ہے، ان میں خدا کی ذات اور اس کی صفات یعنی توحید باری تعالیٰ کے بعد آخرت ہی کا مسئلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سارے پیغمبروں اور اس کی نازل کی ہوئی ساری کتابوں نے آخرت کو ماننے اور اس پر ایمان و یقین رکھنے کی دعوت دی ہے۔ قرآن کریم کا ایک بڑا حصہ آخرت ہی کے بیان سے متعلق ہے۔ یہ عالم دنیا دارالعمل ہے اور یہاں کی زندگی کے بعد عمل کی مہلت ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد ایک دوسرا عالم دارالجزا ہے، جہاں انسان کے دنیا میں کیے ہوئے ایک ایک عمل کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ یہاں یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ عالم آخرت کا اس عالم دنیا سے گہرا تعلق ہے۔ آخرت کی زندگی ہمارے اس دنیا کے کاموں اور یہاں کی زندگی کا ہی نتیجہ ہوگی۔ تو متقین کی 5ویں صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ قیامت اور اس کے بعد حشر و نشر، حساب کتاب، جزا و سزا، جنت و جہنم کا ثواب و عذاب جو کچھ ہونے والا ہے اس کے وقوع پر یقین رکھتے ہیں۔ یہاں یوقینون میں اشارہ اس طرف ہے کہ آخرت کی زندگی کی محض تصدیق کرنا مقصد کو پورا نہیں کرتا، بلکہ آخرت کا ایسا یقین ضروری ہے جیسے کوئی چیز آنکھوں کے سامنے ہو۔ آخری آیت میں متقین کی کامیابی بیان کی گئی ہے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یعنی ایسے لوگوں کو دنیا میں یہ نعمت ملی کہ راہ حق نصیب ہوئی، اور آخرت میں یہ دولت نصیب ہوگی کہ ہر طرح کی کامیابی ان کے لیے ہے۔ یہاں مفلحون کا ترجمہ پورے کامیاب سے کیا گیا ہے۔ مفلحون لفظ فلاح سے بنا ہے جو عربی زبان میں بڑے وسیع معنی میں آتا ہے۔ دنیا و آخرت کی ساری کامیابیاں لفظ فلاح میں جمع ہیں، تو یہاں حق تعالیٰ نے صاف اور واضح طور پر فرمایا کہ کامل فلاح دنیا اور آخرت کی بس انہی لوگوں کے لیے ہے جو متقین کی ان مذکورہ صفات سے متصف ہوں گے۔ اسی لیے اس کی ضد کو بھی سمجھ لیا جائے، یعنی جو لوگ ان مذکورہ متقین کی صفات کو اختیار نہیں کریں گے وہ کبھی کامل فلاح کو نہیں پہنچ سکتے۔ صحابہ کرام اور قرن اول کے اہل ایمان متقین کی صفات اور قرآن کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے میں جنہیں پوری پختگی حاصل تھی، دنیا نے ان کی کامیابیوں کو دیکھ لیا اور اللہ نے جو ان سے وعدہ فرمائے تھے وہ سب پورے ہوئے۔ دعا کیجئے اللہ تعالی ہمیں بھی ایمان کامل نصیب فرمائے اور اپنے متقین بندوں میں شامل کریں، اور ہمیں اس دنیا کی زندگی میں آخرت کی زندگی کا ذکر و فکر نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔